پاکستان نے کہا کہ کچھ عناصر غلط اور من گھڑت خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبریں من گھڑت ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے بعد قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ OIC کے غیر معمولی اجلاس کے دوران پاکستان اور ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی، جس میں نائب وزیر اعظم نے فلسطین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو بلا تعطل جاری رکھنے پر زور دیا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما منیش سسودیا کو CBI اور ED دونوں معاملوں میں ضمانت دے دی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما منیش سسودیا کو 10 لاکھ روپے کا بانڈ ادا کرنے، پاسپورٹ سرنڈر کرنے، ہر پیر کو متعلقہ تفتیشی افسر کو رپورٹ کرنے اور گواہوں کو متاثر نہ کرنے کی شرطوں پر جیل سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ گزشتہ 17 دنوں میں تہاڑ جیل میں بند تھے، تاہم اب سپریم کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ CBI نے گزشتہ سال 24 فروری کو دہلی شراب پالیسی گھوٹالے میں سسودیا کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد ED نے انہیں منی لانڈرنگ کیس میں 9 مارچ کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ سسودیا کو CBI اور ED دونوں معاملوں میں ضمانت مل گئی ہے۔ جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایٹمی حملے کی 79ویں برسی کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں جاپانی وزیر اعظم فیومو کشیدا، اعلیٰ حکام اور طلباء نے شرکت کی۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق اس موقع پر ناگاساکی حملے کی یادگار پر پھول رکھے گئے اور خاموشی اختیار کی گئی۔ اس درمیان صہیونی حکومت کو اس پروگرام میں مدعو نہ کیے جانے پر مغربی ممالک نے پروگرام میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ اس موقع پر ناگاساکی حملے کی یادگار پر پھول رکھے گئے اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ناگاساکی کے میئر شیرو سوزوکی نے اس حوالے سے کہا کہ اسرائیلی سفیر کو نہ بلانے کا ہم نے ایک جامع فیصلہ کیا تھا۔ ہم پرامن ماحول میں پروگرام کا انعقاد چاہتے ہیں۔ واضح رہے 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا، جس میں 74,000 افراد مارے گئے تھے، جبکہ اس سے 3 روز قبل بھی امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا۔ اس حملے میں بھی 70,000 سے زائد جاپانی شہری مارے گئے تھے۔ امریکہ کی اس وحشیانہ بمباری نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اس لیے اس دن کو تاریخ میں سیاہ ترین دن سمجھا جاتا ہے۔ پیرس اولمپکس میں مینز جیولین تھرو ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ بناتے ہوئے پاکستان کو گولڈ میڈل جتوا دیا۔ پیرس اولمپکس میں مینز جیولین تھرو ایونٹ کے فائنل میں پوری پاکستانی قوم کی نظریں ارشد ندیم پر تھیں، جو پاکستان کو 3 عشرے بعد اولمپکس میں کوئی میڈل دلانے کی واحد امید تھے۔ خیال رہے پاکستان نے 1992 میں آخری بار اولمپکس میڈل جیتا تھا، جب پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم نے بارسلونا اولمپکس میں نیدرلینڈ کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیتا تھا، جبکہ پاکستان نے آخری مرتبہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا، جو کہ ہاکی ٹیم نے ہی دلوایا تھا۔ ارشد ندیم پاکستان کو انفرادی مقابلوں میں گولڈ میڈل دلوانے والے پہلے ایتھلیٹ ہیں۔ جیولین تھرو کے مقابلے میں ہندوستان نے چاندی اور گریناڈا نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ارشد ندیم کو پورے پاکستان سے مبارکبادی کے پیغام مل رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ سرزمین پر وسیع پیمانے پر میزائل داغے ہیں۔ المیادین چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی میڈیا نے خبر دی ہے کہ لبنان کی سرزمین سے میزائل حملے کے بعد صہیونیوں کے زیر قبضہ علاقوں المطلع اور کفاریو فال میں
خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ خبری ذرائع نے یہ بھی کہا کہ صہیونی فوج سے وابستہ المنارہ بیس پر بھی میزائل گرا ہے۔ اسی طرح لبنان سے ہی وسیع پیمانے پر میزائل حملے میں مقبوضہ علاقے الصبح الجلیل کو بھی نقصانہ بنایا گیا۔ بعض صہیونی ذرائع نے بھی رپورٹ میں کہا کہ ایک میزائل کے جو حزب اللہ کے داغے گئے میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے داغا گیا وہ المطلع کے علاقے میں جا گرا، جس سے اس علاقے میں آگ لگ گئی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جمعرات کو حزب اللہ لبنان نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے الزوارا کے علاقے میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر متعدد ڈرون سے حملہ کیا کہ جس سے قطعی طور پر صہیونی فوج کو جانی اور مالی نقصان ہوا۔ واضح رہے فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی طرف سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی حزب اللہ لبنان نے بھی غزہ میں مزاحمت پر دباؤ کم کرنے کے مقصد سے فلسطینی سرزمین کے اندر صہیونی حکومت کے اہداف کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر بھاری کارروائیاں انجام دی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ صہیونی میڈیا نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں صہیونی بستیوں اور خاص طور پر زرعی اور اقتصادی شعبے سمیت تمام شعبوں میں اس حکومت کے لیے جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے الناقورہ علاقے پر ڈرون طیارے سے حملہ کیا تھا۔ صہیونی فوج کے اس حملے میں 2 لبنانی شہری شہید ہو گئے تھے۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے بھی جنوبی لبنان کے حی المشاع علاقے پر بمباری کی ہے، جبکہ غاصب اسرائیلی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے نبتیہ علاقے میں بھی بمباری کی۔ صہیونی فوج نے علماء الشعب اور الظہیرہ علاقے میں بھی حملے کیے۔ گزشتہ 7 اکتوبر سے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں میں حزب اللہ لبنان اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کر کے مزید فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ صہیونی فوج نے غزہ پر اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج جمعے کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں میں جملہ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ پر بمباری کی ہے۔ صہیونی فوج نے اسی طرح غزہ کے جنوب اور مرکز میں بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے ہیں۔ علاوہ ازیں صہیونی فوج نے خان یونس کے بھی متعدد علاقوں پر ٹینکوں اور توپخانوں سے حملے کیے ہیں۔ صہیونی فوج کے ان حملوں میں کم سے کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خان یونس کے علاقے اسکلان میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید لاشیں نکالی گئی ہیں، جن میں ایک معصوم بچے کی بھی لاش شامل ہے۔ اس درمیان فلسطینی شہری دفاعی تنظیم کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے جمعرات کے دن غزہ پٹی میں عبد الفتاح حمود اور الزہرا اسکولوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 16 افراد شہید اور کچھ لاپتہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ میڈیا نے بتایا کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پٹی میں واقع البریج کیمپ میں ایک رہائشی کمپلیکس پر بمباری کی، جس میں 15 فلسطینی شہید ہوئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے غزہ میں بچوں کی ابتر صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے علاقے میں جنگ پھیلنے اور بچوں پر اس کے برے اثرات کی بابت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فنڈ برائے اطفال یا یونیسیف نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک میں بچوں کو آج ایک تلخ حقیقت کا سامنا ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافے کے سنگین انسانی نتائج برآمد ہوں گے، جس سے بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یونیسیف نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عام شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ واضح رہے اس سے قبل عالمی ادارے صہیونی فوج نے شام کے مختلف علاقوں پر ایک بار پھر حملے کیے ہیں۔ شام کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمن کی جنگی طیاروں نے شمالی لبنان کی فضا سے میزائل فائر کر کے شام کے مرکزی علاقے میں فوج کے کچھ مراکز کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ دشمن کے اس حملے میں 4 فوجی زخمی ہو گئے اور مالی نقصان بھی ہوا۔ شہر حمص کے معتبر ذرائع نے شعیرات کے علاقے پر صہیونی حکومت کے حملے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فضا سے زمین پر مار کرنے والے صہیونی دشمن کے چند میزائل الشعیرات کے علاقے میں شامی فوج کی ایئر بیس کے قریب واقع ہینگ ابو اللبن گودام پر لگے ہیں۔ اس حملے کے بعد ہینگ ابو اللبن اسلحہ گودام سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور اسلحے کے گودام سے آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دیے۔ شہر حمص کے لوگوں نے دشمن کی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ایکٹیو ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج نے جمعرات کو بھی جنوبی لبنان کے کفر، کیلا، یارین، ہولا، نبتیہ اور
مفتون علاقوں کو حملے کا نشانہ بنایا، جس میں ابھی تک کسی ممکنہ جانی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔